بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ زمانے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا دو اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ زمانے کو دور بھی کہتے ہیں، آپ نے یہ لفظ سنا ہے دور نبوی اور ایک دور جہالت۔ تو یہ زمانے کی بیسکلی دو قسمیں ہیں، جو ٹائم ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے جس زمانے میں نبی یا نبی کی تعلیم ہو، اس کو دور نبوی آپ کہہ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی یہ ایسے زمانے گزرے ہیں، اس طرح نبی رہے، نبی کی تعلیم رہی، پھر نبی چلے گئے، ان کی تعلیم بھی چلی گئی۔ تو جس زمانے میں نبی نہ ہو اور اس کی تعلیم بھی نہ ہو، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جہالت کا زمانہ یعنی وہ زمانہ ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہو۔ تو اب مسئلے کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دیکھیں گے کہ لوگ بدعات، خرافات، رسومات اور طرح طرح کی جہالتوں میں، بدعقیدگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، نبوی تعلیم کی کمی ہے۔ اور نبوی تعلیم نہ ہو تو کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں کیا ہے کہ انسان ایسے ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے کہ وہ انسان جو عقل مند ہے نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایسا کام انسانیت کا ہو سکتا ہے۔ مذہب کا ہونا تو دور کی بات ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ وہ انسانیت کے ہی خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی آدمی کسی بت کی پوجا کرے، اس کو سامنے کھڑا کر کے، تو یہ انسانی عقل نہیں مانتی ہے۔ اب یعنی خود تراشتا ہے، کسی مینڈک کو سامنے رکھ لے، کہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، یا کسی بندر کو سامنے رکھ لے اور کہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یا کسی اور چیز کو آگے رکھ لے اور پھر کہے کہ میں یہ اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ انسانی عقل انسانیت کے خلاف ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ نبوی تعلیم نہیں ہے۔ تو نبوی تعلیم کا نہ ہونا یہ جہالت یا جہلیت کو لازم کرتا ہے۔ اور نبوی تعلیم کیا ہے، یہ نبوی علم کیا ہے؟ اب یہ دوسری بات ہے سمجھنے والی۔ نبوی علم وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ نبوی تعلیم ہے، وہ نبوی علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ وحی الہی کی تعلیم دی ہے۔ وحی جو پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، اور ایک بندے کو اللہ نے مخصوص کیا ہے، اس بندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں تک یا سارے انسانیت تک وہ پیغام آگے پہنچایا ہے، اس کا نام وحی الہی ہے۔ تو یہ بات جب سمجھ آ جائے تو کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب وحی الہی کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو کتنی بات آسان ہو گئی ہے کہ وحی الہی قرآن اور حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث دراصل نور ہے یا روشنی ہے یا نبوی علم ہے یا نبوی تعلیم ہے، جو کہ جہلیت کا اپوزٹ ہے۔ جہاں یہ قرآن حدیث نہیں ہوگا وہاں جہلیت ہوگی، وہاں رسومات ہوں گی، بدعات ہوں گی، خرافات ہوں گی، بدعقیدگی ہوں گی، برے عقیدے ہوں گے، بڑے برے نظریات ہوں گے، بری سوچیں ہوں گی، ایسی چیزیں پائی جائیں گی کہ جو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کسی سوسائٹی نے یا کسی کمیونٹی نے یا کسی شخص نے ٹھیک ہونا ہے اور روشنی والے راستے پر آنا ہے تو کیا ضروری ہے؟ نبوی علم کو اپنا لیں۔ اور نبوی علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو قرآن اور حدیث یا نبوی علم یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ان کو پانے سے انسان بھی خوبصورت ہوتا ہے، جو فرد ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اگر وہ معاشرہ اس کو اپنا لے تو وہ معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کے پاس نبوی علم یعنی قرآن مجید اور حدیث 100% وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اسی وجہ سے ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنا دی ہے۔
اللہ نے کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان لے آئیں ہدایت پا جائیں گے۔ تو کیا اس وقت ان کا ایمان کیا تھا؟ وہ ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ وحی الہی، اور وحی الہی ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث۔ تو ہم مسلمانوں میں اپنے آپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں ہر طرح کی۔ اگر ہم غور کریں تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث یا دوسرے لفظوں میں وحی الہی یا تیسرے لفظوں کے مطابق نبوی تعلیم یا نبوی علم سے دور ہیں۔ اس کا ہم تھوڑا سا گہرائی سے ہم سوچیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی دوسری یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قیامت تک قائم رکھا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگی، کم ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی علاقے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمان وہ چونکہ پیدا مسلمان ہوئے ہیں اس لیے وہ مسلمان ہیں، معاشرہ وہ اس لیے مسلمان ہے چونکہ وہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ نبوی تعلیم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا پوری کی پوری نبی علیہ السلام کی تعلیم سے خالی ہو جائے، جیسا کہ پہلے نبیوں کی تعلیم سے زمین خالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم یا موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم یا عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم یا نوح علیہ السلام کی اصل تعلیم یا جو پہلے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ان رسولوں کی اصل تعلیم سے یہ زمین خالی ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی ان کی اصل تعلیم نہیں ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو یا ذکر سے مراد یہ نبوی علم ہے یا وحی الہی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث یہ دونوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جس زمانے میں لوگ 5 نمازوں کے قائل نہ ہوں۔ اب 5 نمازیں کیا ہیں؟ حدیث ہے۔ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں ظہر کی 4 کے بجائے 3 رکعتیں انہوں نے کر لی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نبی کی تعلیم کو ہمیشہ کے لیے اس کو برقرار رکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ پڑھتے ہوں، ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مکمل طور پر خالی ہو جائے اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو 5 وقت نماز کا پڑھنے والا ہو، یا کوئی یعنی زمین بالکل خالی ہو جائے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو صبح کے 2 فرض پڑھتا ہو، ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہو، عصر کے 4 فرض پڑھتا یعنی نہ پڑھتا ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل کوئی انسان بھی ایسا نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو باقی رکھوں گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تعلیم کم ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں یہ پروگرام ماشاءاللہ ہوتے ہیں، انگلش میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگلش میں نہیں ہوتے، جو انگلش میں جب انگلش والے کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ اردو والے نہیں ہو رہے، تو اردو میں کریں تو کہتے ہیں نہیں جی اب یہ سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ ہمارے ہیلے بہانے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں۔ تو دراصل اصل چیز کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے قریب نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھتے نہیں ہم، ورنہ قرآن مجید اور حدیث بڑا عام فہم ہے، سمجھ آنے والا ہے، اور آج کل تو یہ ہر زبان میں یہ ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، علماء موجود ہوتے ہیں، کوئی اس میں کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اس میں وہ پوچھا جا سکتا ہے، بہت سارے مسائل اس کے عام فہم ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں۔ جو نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور نعمت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان مسائل کو حل کر کے دے دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے مسلم معاشرہ چونکہ نبوی تعلیم سے یا وحی الہی سے یا قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم سے دور ہے، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے فتنوں کا اور مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا شکار ہیں۔ تو یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ ہم رسول وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور رسول پر ایمان لانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول وسلم کی بات کو مان لیں اور اس کو اپنا لیں اپنی حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں، اور اپنے گھریلو حیثیت میں، اور اپنے معاشرتی حساب سے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو کتنا یہ خوبصورت چیز بن سکتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ کتنی زبردست تعلیم، یعنی یہ نبوی تعلیم
کہ حسد نہ کرو، اور اس کا پہلے معنی گزر چکا ہے۔ دوسری بات فرمائی ولا تناجشو، قیمتیں نہ بڑھاؤ، بولی لگا کر قیمتوں کو نہ بڑھاؤ۔ یہ جو آکشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بولی ہوتی ہے دو طرح کی ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ جائز کیا ہے کہ آپ نے حقیقت میں وہ چیز لینی ہے، آپ کی وہ ضرورت کی چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اس سے مل کر، کسی سے کمپنی سے یا اس بندے سے مل کر آپ صرف قیمت بڑھا رہے ہیں، لینی نہیں، آپ چیز لینی ہے، تو خواہ مخواہ قیمت کو آپ نہ بڑھائیں۔ کتنی زبردست تعلیم ہے! کیوں؟ اس سے دوسرے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو مسلمان، یہ کچھ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ اس کو بیع نجش کہتے ہیں۔ نجش یعنی ایسی بولی جس کو انسان نے خریدنا نہیں ہے اس چیز کو، بس وہ کسی دھوکہ دینے کے لیے یا وہ ظلم کرنے کے لیے وہ انسان جو ہے نا خواہ مخواہ کا درمیان میں آ گیا ہے اور بولی بڑھا رہا ہے۔ یہ جہاں بولیاں لگتی ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، باقاعدہ انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں۔ جو منڈی ہوتی ہے، منڈی میں جہاں بولی، تو پھر وہ انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے اس بولی کو بڑھانا ہے جی۔ آج کل آن لائن ہوتا ہے تو آن لائن میں بعض دفعہ وہ فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے چلو جی وہ ہو سکتا ہے جو سیلر ہے جو چیزوں کو بیچ رہا ہے وہ اپنی دوسری آئی ڈی سے جا کر وہ چیزوں کو، قیمتوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ولا تناجشو، کتنی زبردست تعلیم ہے۔ ولا تباغضوا، تم بغض نہ کرو، آپس میں نفرت نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں آپس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو حسد کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ قیمتوں کو چڑھایا کیوں جاتا ہے؟ کسی حسد کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ پھیلایا کرو، عیب جوئی نہ کیا کرو، عیبوں کو، ان کے عیب جو اس کی کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی تشہیر نہ کیا کرو۔ کتنی زبردست تعلیم ہے۔ ولا تدابروا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، کوئی تم میں سے اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی دوسرے شخص کی بیع پر بیع نہ کرے۔ بیع کا کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو بائے کرنا، چیزوں کو سیل بائے کرنا، کہ ایک بھائی نے ایک چیز لے لی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، اگرچہ اس نے پیسے نہیں دیے لیکن اس کی بات پکی ہو چکی ہے اور اس کے لینے کا ارادہ ہے، تو دوسرے کو حکم ہے کہ اب تم اس کو جا کر آفر نہ کرو، اب تم جا کر اس کی بیع پر بیع نہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ کتنی یعنی اس کے ساتھ خیر خائی ہے، ورنہ تو اس طرح تو ظلم پر ظلم چلتا جائے گا، یعنی چلتا جائے گا۔ آپ آج کسی ایک آدمی ایک کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو وہی جب اس کو موقع ملے گا تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے کرے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوبصورت تعلیم دی ہے۔ پھر ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کتنی زبردست تعلیم ہے کہ اللہ کے بندوں، تم سارے اللہ کے بندے ہو تو کیسے بن جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ۔ جس طرح بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کا خیر خواہ رہتا ہے، تو تم اس طرح کرو۔ تو یہ مراد ہے ایسے۔ پھر فرمایا نبی صاحب نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جو صرف سگے بھائی ہیں تو وہی ان کے ساتھ خیر خائی کا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے یا نہ کرے۔ کوئی مسلمان جس طرح بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس طرح اپنے مسلمان بھائی پر وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ولا یخذلہ، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کسی جگہ پھنسا کر وہ پیچھے ہٹ نہیں جاتا، تماشا نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے آج کل ہم بہت ساری وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ اس کو اکیلا نہ چھوڑ دو ظلم کی چکی میں، اس کو اکیلا بے یار و مددگار نہ چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہیلپ لیس ہو جائے، اکیلا آپ اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کرو۔ کتنی زبردست تعلیم ہے۔ ولا یحقرہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا ہے، حقیر کم تر، اپنے سے کم تر۔ ہمارے ہاں تو یہ سب سے بڑا المیہ، بہت سارے المیے ہیں، کوئی ایک ہو تو پھر بندہ کرے، یعنی ایک تو ہمارا یہ قوموں کا جو المیہ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جٹ ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ ارائی ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ راجہ ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ اس کی وجہ سے پھر وہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے
اگر آپ تو راجہ ہی نہیں ہیں جی، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ تو راجہ ہی نہیں ہیں جی، آپ تو جٹ ہی نہیں ہیں جی، آپ تو یہ چودھری ہی نہیں ہیں جی، آپ اللہ کے بندو یہ کہ ولا یحقرہ، کوئی انسان دوسرے انسان کو حقیر نہ جانے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ایک انسان حقیر جانا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہو، اور جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، یا اللہ کے ہاں وہ انتہائی مبغوض ہو۔ اب دیکھیں نا کہ جس طرح ہماری قومیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ان قوموں کے پیچھے آپ جائیں تو راجہ کہاں نکلے گا؟ یہ جٹ کہاں سے نکلیں گے ان کی؟ یا اگر پیچھے جائیں تو کوئی ہندو نکلے گا، کوئی سکھ نکلے گا، کوئی کس طرح وہ ان کے ہمارے جو آباء و اجداد ہوں گے، تو کیسے ہم ان پر فخر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، تم سارے ایک ہو، ایک تمہارا باپ ہے، ایک تمہاری ماں ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نکالی ہیں، صرف اس لیے نکالی تھی تاکہ تمہارا آپس میں تعارف رہے، اس لیے نہیں کہ ایک سپیریئر بن جائے اور ایک حقیر بن جائے یا اس کو حقیر بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ پھر فرمایا ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ جس تقوی کا بار بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، فرمایا تقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، یعنی دل کی طرف۔ تو دل میں تقوی ہے، جب یہ دل سیدھا ہو جائے تو زبان بھی سیدھی ہے، اعضاء بھی سیدھے ہیں، آنکھیں بھی سیدھی ہیں، کان بھی سیدھے ہیں، ہر چیز سیدھی ہے۔ لیکن اگر دل خراب ہو جائے تو پھر ہاتھ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے، آنکھیں بھی ٹھیک نہیں رہتی، کان بھی، ہر چیز پھر وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات ثلاث مرات، 3 بار یہ بات فرمائی کہ تقوی ہاہنا۔ پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اور اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی بالکل بہت اچھا ہے، A1 ہے، باقی ساری زندگی اس کی A1 ہے، نمبر 1، لیکن ایک برائی ہے اور اس ایک برائی کی وجہ سے اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، بحسب امرئ من الشر، انسان کے شریر ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے جی؟ دمہ، اس کا خون، قتل نہیں کر سکتا، زخمی نہیں اس کو کر سکتا، اس کے ساتھ قتال، لڑائی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زخمی ہوگا تو خون نکلے گا، وہ حرام ہے اس خون کا نکالنا۔ قتل ہو جائے یہ تو بہت بڑا جرم بن جائے گا۔ ومالہ، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ وعرضہ، اور اس کی عزت بھی، وہ بھی حرام ہے، اس کی وہ حفاظت کرے، نہ کہ اس کو تار کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ لہ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ یہ حدیث حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو دعا کا کنسیپٹ ہی ہو رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دعا کرو جی۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے سمجھ کوئی نہیں ہوتی کہ کیا کرنی ہے یا کیا کی ہے، بس وہ ویسے ہاتھ اٹھانے سمجھتے ہیں، کسی نے ہاتھ اٹھا لیے، بے شک جو مرضی پڑھ گئے یا ویسے ہی ہاتھ پھیر دیا، بس یہ دعا ہو گئی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کیا ہے کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو کسی بھی موقع پر آپ پڑھیں، نماز کے بعد آپ چلتے پھرتے جہاں بھی آپ بیٹھ جائیں، آپ کو یاد آ جائیں، صبح شام ہے، رات بیڈ پر آپ ہیں، جہاں آپ کچھ دعا یاد آ گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز مانگی تھی تو وہ مجھے بھی مانگنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی ہے تو وہ خیر والی چیز ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے لیے یعنی اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ان کو ہم نے دیکھ کر ہم نے تو اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کا اور چیزوں کا شکار ہیں۔
یعنی بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں اس زمانے میں یہ بڑی موذی بیماریاں ہیں، جیسے کینسر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یا یہ بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر ہے، یا اس طرح کی جو یہ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ یہ ایک سبب تو ہمارا یعنی وہ خوراک کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے کہ ہماری خوراکیں ہی ایسی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ایک اور ایلیمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے مسموم دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ بہت کم پڑھتے ہیں، ہم جب ختم کرتے ہیں اس کو تو الحمدللہ بہت کم پڑھتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ سے کم کھاتے ہیں، ہم کو پرواہ نہیں ہوتی دائیں ہاتھ آتا ہے یا بایاں، لیفٹ یا رائٹ، کوئی پرواہ نہیں، ادھر سے کھا رہے ادھر سے چلو کھا لیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے، اور جب وہ شیطان اندر چلا جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے، گڑبڑی کرنی ہے۔ اور یہ خون کی جتنی بیماریاں ہیں یہ تو شیطانی کھیل ہی ہے۔ تو یہ اسی طرح یعنی بسم اللہ نہ کرنے سے کھانے سے، یعنی بسم اللہ نہ کر کے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی اور دعائیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص ومن سیء الاسقام۔ تو مسلمان آج ان مسموم دعاؤں سے بہت دور ہے۔ جو علمی یعنی نبوی جو تعلیم ہے یا نبوی جو علم ہے اس سے ہم بہت دور ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ کوڑ سے۔ جذام کا مطلب کوڑ ہوتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندہ وہ اس کا ہاتھ شل ہو جائے، یا اس کا وہ اس کے ہوش نہیں رہے، یا وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی مرگی ہے یا کوئی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں میں آتی ہیں۔ یعنی کوڑ، جس میں انسان کوڑا ہو جائے کہ کوئی اس کا اعضاء یا عضو وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح والبرص، پھل بیری، جیسے وہ چہرے پر نشانات یا جسم پر نشانات سفید سفید سے آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک موذی بیماری ہے۔ اسی طرح فرمایا ومن سیء الاسقام، جو بری بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں اچھی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی تعریف کی ہے، بخار ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو برا بلا نہ کہو۔ بخار کیا کرتا ہے، بندے کو ریسیٹ کرتا ہے، بندے کے سسٹم کو ریسیٹ کر دیتا ہے، اور جب بندہ ریسیٹ ہو جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بہت لمبا نہ ہو جائے یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ نہ ہو جائے، البتہ ہلکا پھلکا بعض دفعہ جو یعنی سنبھالنے والا ہو اور وہ طاقت کے مطابق ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو من سیء الاسقام کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کی موذی بیماری، خصوصاً ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، جو پرماننٹ ہو جاتی ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ہارٹ کی پرابلمز ہیں، یا کوئی بھی ایسی بیماری جیسے کینسر وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے ان ساری بیماریوں سے۔ تو یہ چیزیں ایسی موذی ہیں، ایسی خطرناک ہیں کہ ان کا اس طرح کا علاج ہی نہیں ہے۔ بس آپ دوائی کھاتے رہیں تو تھوڑا بہت نظام چلتا ہے، لیکن یہ اصل ان کا علاج نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائی۔ یہ دعا بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ تو مجھے برے اخلاق سے بچا۔ تو ہم نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے اندر بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں بد اخلاقی سے یا برے اخلاق سے بچا، والاعمال، اور برے اعمال سے، برے ایکشن سے، والاہواء، اور بری خواہشات سے۔ تو خواہشات یہ ساری اچھی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اخلاق بھی اچھے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اعمال بھی اچھے ہو سکتے ہیں، خواہشات بھی اچھی ہو سکتی ہیں۔ تو برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ برائی سے یہ کہا گیا کہ اللہ اس سے بچا کے رکھنا۔ والادواء، ادواء یہ داء کی یہ جمع ہے، داء بیماری کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بری بیماریوں سے مجھے بچا کے رکھ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں، جس کو جامع بھی کہا جاتا ہے، اس میں بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے ان کو صحیح کہا ہے، اور یہ الفاظ انہی کے ہیں، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنا دین جو ہے صحیح طور پر سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔